بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 بیویوں کی کہانی۔ کہتے ہیں یہ ایک معجزہ ہے کہ کوئی کیسی ہی تکلیف میں ہو تو نیت کرے کہ میری مشکل ختم ہونے پر 10 بیویوں کی کہانی سنوں گی تو انشاءاللہ مصیبت سے نجات ملے گی اور حاجت پوری ہوگی، آمین۔ جس نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز بیل آئیکن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شکریہ آپ سب کا۔ مشکلوں کو دور کرو سن کر کہانی سیدہ، بیویوں مانگو دعا دے کر صدائے سیدہ، آفتیں ٹل جائیں گی نام سے ان بیویوں کے، لمحہ لمحہ دیکھیں گی آپ معجزائے سیدہ۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار و مفلس تھا۔ وہ اپنی مفلسی اور ناداری سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں کب تک فکر و فاقہ کی مصیبت سہیں؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر روزگار کی تلاش میں پردیس چلا گیا۔ اب یہاں اس کی بیوی بہت پریشان تھی، دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے، تو ہی رزاق ہے، اب میرا شوہر بھی چلا گیا، اب کوئی سہارا نہیں رہا سوائے تیری ذات پاک کے۔ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، یہ میری بھاوج آئی ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، جب تم جو کچھ کھانا اپنے بچے ہوئے کھانے سے اسے دے دینا۔ غرض کیے مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کے تمام کام کرتی، سارا دن بچوں کی خدمت کرتی، اس پر بھی امیر کی بیوی اسے تانے دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زد مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی۔ اسی حالت میں ایک شب یہ مومنہ روتے روتے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور فرمایا کہ ایک مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس طرح پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تو جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور ان 10 بیویوں کے نام کیا ہیں جن کی نیاز دلاؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ ہے، میں جناب مصطفیٰ کی دختر ہوں اور 9 بیویوں کے نام ہیں حضرت مریم، حضرت سائرہ، حضرت آسیہ، حضرت ہاجرہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ صغریٰ، حضرت فاطمہ کبریٰ، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ۔ انہیں زندگی بہت مصیبتیں سہنی پڑی اور ان بیویوں نے صبر کیا۔ جو شخص ان کے طفیل میں اللہ سے جو حاجت طلب کرے گا، خداوند عالم اس کی حاجت پوری کرے گا اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی، آمین۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب میں دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر جناب سیدہ کی کہانی سن لیا کرو۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنی شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صحیح سلامت مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً غسل کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلائی۔ اس نے نیاز کے لڈو تقسیم کیے، سب نے بڑے اہتمام سے لڈو لیے۔ اس کے بعد مومنہ ایک لڈو لے کر اپنے شوہر کی بھاوج کے پاس گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ لڈو واپس لے آئی اور لڈو کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے اور سب سامان غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گئے تو بھوک سے ان کا برا حال ہو گیا۔ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، اس عورت نے سوچا کہ اسے پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی اس نے بھوسی کو ہاتھ لگایا اس میں برابر کے کیڑے نظر آنے لگے۔
جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں کھانا مل جائے گا۔ گھر بند کر کے دونوں میاں بیوی پیدل ہی چل پڑے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں انہیں چنے کا ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں چنے کی کچھ بالیاں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ بہت سی چنے کی بالیاں توڑ لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالیوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئی۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں ہی بھوک اور پیاس سے بےتاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ شوہر بہت سے گنے توڑ لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دیا۔ بیوی کا ہاتھ لگتے ہی گنے بھی گھاس بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرا گئے اور گھاس کو پھینک کر آگے چل دیے۔ کچھ وقت بعد یہ شخص بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھایا۔ جب دونوں نے آرام کر لیا تو اس کی بہن نے انہیں کھانا لا کر دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا تو کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سے سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ یہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ، ہم کب تک بھوکے پیاسے رہیں گے، بھوک سے جان نکلے جا رہی ہے۔ انہوں نے کھانے کو دفن کر دیا۔ رات جس طرح گزری انہوں نے گزاری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے کہا کہ یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، اس کے پاس چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ جب وہ بادشاہ کے حجرے میں پہنچے تو بادشاہ نے انہیں پہچان لیا۔ انہیں الگ کمرہ دیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم دونوں غسل کر کر آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کے لیے 7 رنگ کا کھانا لایا گیا اور دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ وہ عورت جس کھانے کو ہاتھ لگاتی وہ کھانا سڑ جاتا۔ غرض کے تمام کھانا سڑ گیا اور اس میں کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ کیا ماجرا ہے، اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں، اتنا بہت سا کھانا سڑ گیا، بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ الغرض دونوں کھانا لے کر باہر آئے اور زمین میں دفن کر دیا۔ شوہر بہت حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور بھی بہت گھبرائی تھی، عورت بھی بہت ہی گھبرائی تھی۔ وہ صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی لڑکی غسل کے لیے جا رہی ہے۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ وہ بھی غسل کرے گی۔ غرض یہ ہے کہ دونوں غسل کے لیے جانے لگے۔ ان دونوں نے اپنے چندن ہار اتار کے کھوٹی پر ڈال دیے۔ جو ہی انہوں نے ہار ٹانگے فوراً کھوٹی ہار نگل گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر انہیں بے حد حیرانی ہوئی۔ وہ عورت گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی اب خدا کا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب یہاں سے چلو، کہیں بادشاہ اس الزام میں ہمیں جیل بھیج دے یا قتل کرا دے۔ دونوں میاں بیوی بغیر اطلاع کیے وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ دونوں وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ شوہر بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں معلوم ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر بیوی کہنے لگی کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کے لیے پردیس گیا تھا اور اس کی کہیں اور کوئی اتا پتہ نہیں تھا، تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہتی تھی۔ اس وقت اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ تو 10 بیبیوں کی کہانی سن لے، جب تیرا شوہر آ جائے تو 10 بیبیوں کی نیاز دلانا۔ جب تمہارا بھائی آ گیا تو تمہاری بھاوج نے میٹھی روٹی کا ملیدہ، اس کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیبیوں کی نیاز دلائی۔ تمہاری بھاوج نے نیاز کے لڈو سب کو تقسیم کیے اور ایک لڈو میرے لیے بھی لے کر آئی، لیکن میں نے وہ لڈو یہ کہہ کر لینے سے منع کر دیا کہ میں ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں کھانے والی نہیں ہوں۔ اس پر تمہاری بھاوج لڈو واپس لے گئی۔ یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے اور تب سے ہی مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ اے کمبخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ کہے، تو جلدی سے توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات مل سکے۔ اس عورت
عورت نے غسل کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگی اور دعا کی کہ اے بنت رسول اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے نہر سے ریت نکالی اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلائی۔ اللہ کے کرم اور پاک بیویوں کے طفیل میں وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ انہوں نے لڈو کھائے، پانی پیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا کہ اب گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی۔ اب وہ گھر آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ گھر اصلی حالت میں ہے، غلہ وغیرہ جس طرح بھرا ہوا تھا ویسے ہی بھرا ہوا ہے، نوکر گھر کے کام میں مشغول ہیں، بچے زندہ ہو گئے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے۔ اے میری پاک بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی اسی طرح ہم سب کی خطائیں معاف ہو اور دل کی مراد پوری ہوں، آمین الہی آمین۔ بازار میں ملنے والی 10 بیویوں کی کہانی کی کتابیں بہت سی غلطیاں ہیں، اس لیے ہم نے اسے درست کر کے پیش کیا ہے۔ شکریہ آپ سب کا۔